السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں دن میں روزہ رہنے اور رات میں قیام کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ دلائی ہے۔ اس کے ثواب اور اس کے فضائل کا تذکرہ ہمیں احادیث طیبہ میں ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی فرض علیکم الصیام وسننت لکم القیام۔ اس کے بعد فرمایا، جو فمن قام ایمانا وفمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، یعنی اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے دن میں روزے رکھتا ہے، رات میں ایمان اور احتساب یقین کے ساتھ اگر کوئی آدمی قیام کرتا ہے تو اس کو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ایسے ہی جیسے کہ اس نے آج ہی اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، تراویح رات کی عبادت، جس کے بارے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں توجہ دلائی ہے، اور رات کا قیام کرنے کی فضیلت قرآن کریم میں بھی آئی ہے، احادیث طیبہ میں بھی بے شمار مقامات پر آئی ہے۔ اب تراویح ہم کہتے کس کو ہیں؟ رات میں جو عشاء کی نماز کے بعد جو تراویح سنت نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو ہم تراویح کہا جاتا ہے۔ اس کو سنت موقدہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً اس خود عمل بھی فرمایا ہے، 2 دن بلکہ 3 دن، اور تاکید بھی فرمائی ہے۔ اس کے ضمن میں اب سوال یہ ہوتا ہے رمضان المبارک آتے ہی کہ بھئی کتنی رکعت پڑھی جائے، کہاں پڑھی جائے، کیسے پڑھی جائے؟ بخاری میں تو 8 رکعت ہے، ہم 8 پڑھتے ہیں، 20 کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اس حدیث پاک کے ضمن میں ابن حجر العسقلانی علیہ رحمۃ نے التلخیص میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 دن نمازیں پڑھائی ہے تراویح کی، صرف 2 دن، اور فرماتے ہیں کہ وہ 20 رکعت پڑھائی ہیں۔ جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف نہیں لائے۔ لوگوں نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اسی لیے نہیں آیا تاکہ تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھو گے۔ اس کو امام اسقلانی نے تلخیص میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21 پر نقل کیا۔ یعنی جو بخاری کی حدیث پاک ہے کہ 2 دن تشریف لا کر کے آپ نے نماز تراویح پڑھائی ہے، اس کی وضاحت ہمیں اس حضرت علامہ اسقلانی علیہ رحمہ کی وضاحت سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح ادا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں وطر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ طبرانی المعجم الاوسط والیوم نمبر 1 پیج نمبر 243 حدیث نمبر 798۔ طبرانی پھر وہی حدیث نمبر 5440۔ المعجم الکبیر والیوم نمبر 11 پیج نمبر 311 اور حدیث نمبر ہے 12108۔ مصنف ابن ابی شیبہ والیوم نمبر 2 پیج نمبر 164 حدیث نمبر 7692۔ یہ 4 حدیثیں، 4 روایتیں 20 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی متصلاً حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہیں۔ دوسری حدیث پاک حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی۔ بیہقی سنن الکبریٰ والیوم نمبر 2 حدیث نمبر پیج نمبر 699 حدیث نمبر 4617۔ تو معزز سامعین کرام، 20 رکعت تراویح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ البتہ مکمل 1 ماہ نہیں پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر حضرت عمر فاروق نے 1 ماہ مکمل ایک امام کے پیچھے قائم فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بھی سنت کو اختیار کرو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی اختیار کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ اب اس کے حوالے سے ابن تیمیہ جو اہل حدیث کے امام مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سب صحابہ کو ابی بن کعب کی امامت میں جمع کیا، تو وہ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر پڑھایا کرتے تھے، 3 رکعت وطر پڑھایا کرتے۔ فتاوی ابن تیمیہ والیوم نمبر 2 صفحہ نمبر 401۔ دوسری یہی ہے کہ فتاوی میں والیوم نمبر 22 صفحہ نمبر 434۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق چونکہ خلفائے راشدین میں سے ہے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو بھی اختیار کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی سنت کو بھی اختیار کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اچھا، اب جو حدیث پاک حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے کہ بی بی عائشہ خود فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اب وہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں 15 سن ہجری میں یہ ہو رہا ہے کہ حضرت ابی بن کعب کی نگرانی میں 20 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے، اور بی بی عائشہ کچھ نہیں اعتراض کر رہی ہے۔
آپ خود سوچئے کہ اگر وہ بات غلط ہوتی 20 رکعت ہی تراویح ہوتی، کیا آپ یہ یقین سمجھ سکتے ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، جو خود راوی ہے بخاری کی حدیث کی، وہ خاموش بیٹھ جائے، حضرت عمر کو کرنے دے کہ بھئی آپ دین میں کوئی تبدیلی لا دیں، 8 کو 20 کر دیں، اور حضرت بی بی عائشہ خاموش بیٹھی رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود تھوڑا سا تصور کر کے دیکھیں۔ اور رہی بات حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زائد نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ اس میں لفظ تراویح نہیں آیا ہے، کہیں پر یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ وہ تراویح کی نماز ہوتی تھی، لہٰذا اس حدیث کا تعلق نماز تہجد سے ہے۔ محدثین نے اس کو تہجد کے باب میں لیا ہے۔ کون کون؟ ذرا غور فرمائیں۔ امام مسلم والیوم نمبر 1 صفحہ نمبر 154، امام ابو داؤد نے والیوم نمبر 1 صفحہ نمبر 196، امام ترمذی نے والیوم نمبر 1 صفحہ نمبر 58، امام نسائی نے والیوم نمبر 1 صفحہ نمبر 154، امام امام مالک نے صفحہ نمبر 42۔ ان سارے لوگوں نے اس حدیث کو تہجد کے باب میں رکھا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 8 رکعت نماز ہے یہ تہجد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول رہا تھا، یہ طریقہ کار رہا تھا کہ آپ وتر کو تہجد کے بعد ادا فرمایا کرتے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو 8 رکعت ہے یہ تہجد ہے، تراویح ہے تو 20 ہے، نہیں تو نہیں ہے، سمجھ لیں آپ کو پڑھنا ہے تو تہجد تراویح کی پوری مکمل 20 رکعت پڑھیں، اور تراویح کی 3 سنتیں ہیں، کیا کہ پورا مہینہ تراویح پڑھیں، ایسا نہیں کہ ایک شبی شبینہ پڑھ لیے، 2 شبی شبینہ پڑھ لیں اور نماز کو کافور کر دیں، پڑھے تو مکمل طور پر پورا مہینہ پڑھیں۔ نمبر 2، 20 رکعت تراویح پڑھیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ کم سے کم ایک مکمل قرآن کریم کو رمضان المبارک میں ختم کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔